السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے اس لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی اور ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام۔ آج پیر ہے، اگست کی 15 تاریخ، پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ 14 اگست کو ملک بھر میں روایتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ اس دن کی مناسبت سے ملک کے مختلف شہروں میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر مختلف تقریبات منعقد کی گئیں۔ قومی پرچم کشائی کی اسلام آباد میں منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو قومی ڈائیلاگ اور میثاق معیشت پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے قبل ازیں بطور اپوزیشن لیڈر بھی میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی اور آج بطور وزیر اعظم ایک بار پھر خلوص دل سے اس کی پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان ایک جوہری طاقت بن سکتا ہے تو ایک معاشی طاقت بھی بن سکتا ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ طالبان نے 15 اگست کابل پر اپنے قبضے کو ایک قومی تعطیل قرار دے دیا ہے۔ پیر کے روز طالبان کا ایک گروپ کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب اکٹھا ہوا اور کابل پر طالبان کے قبضے کی تقریب منعقد کی۔ ایک سال کے عرصے کے دوران دنیا کے کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تاحال تسلیم نہیں کیا ہے، جبکہ شدید معاشی مسائل، سیکیورٹی چیلنجز اور طالبان حکومت کے متعارف کردہ سخت قوانین نے افغان عوام کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ طالبان کے جنگجو اقتدار میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 4 کروڑ آبادی والے ملک میں سے آدھی آبادی شدید غربت کا شکار ہے۔ ایک سال کے عرصے کے دوران ہزاروں لڑکیوں کو ثانوی اسکولوں سے باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ خواتین کو بہت سی سرکاری ملازمتوں میں واپس آنے سے روک دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق، خصوصاً خواتین کے حقوق کی عالمی تنظیمیں طالبان کے طرز حکومت پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ دوسری جانب افغان عوام تسلیم کرتے ہیں کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں تشدد کم ہو چکا ہے، لیکن مالی مسائل نے انہیں مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کا کہنا ہے کہ ان کی نوزائیدہ حکومت نے پہلے مرحلے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کیا ہے اور اب امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل کو ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ تمام متعلقہ وزارتیں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مقامی کرنسی کے استحکام، ملازمتوں کے مواقع بڑھانے، تجارت اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کا 1 سال مکمل ہونے پر افغانستان کے سابق صدر نے ملک چھوڑنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور ان کے بقول یہ ایک فوری فیصلہ تھا۔ اشرف غنی نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ملک اس وقت چھوڑا جب طالبان دارالحکومت کے بالکل باہر پہنچ چکے تھے اور وہ باغیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذلت سے بچنا چاہتے تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ 15 اگست 2021 کو غنی کی اچانک اور خفیہ روانگی نے شہر کو بے حال کر دیا، کیونکہ امریکی اور نیٹو افواج ملک سے انخلا کے آخری مراحل میں تھیں۔ غنی نے ان الزامات کی بھی تردید کی کہ وہ اپنے ساتھ بڑی تعداد میں نقدی لے کر گئے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر تاریخی لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے آئندہ 25 برس میں بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کی کال دی اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس بڑے ہدف کو پانے کے لیے اپنے بہترین سال ملک کو دیں، جبکہ حزب اختلاف پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام ان لوگوں سے ہمدردی کیوں رکھتے ہیں جو بدعنوانی کے جرم میں سزا یافتہ ہیں یا جیلوں میں بند ہیں۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے اپنے بیان میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے سیاسی پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کی قربانیوں کو کمتر دکھانے اور ان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تاہم راہل گاندھی نے ان کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور سندھ میں مانسون بارشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 196 تک پہنچ گئی ہے۔
سیلاب سے دیہات زیر آب آ گئے، سڑکوں کا نیٹ ورک تباہ ہو گیا، مکان منہدم اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ متعدد ڈیموں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیضے اور اس جیسی کئی دیگر وبائی بیماریوں کی وجہ سے کم از کم 32 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب سندھ کا ضلع دادو طوفانی بارشوں اور سیلابی ندی نالوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں عسکریت پسندوں کی موجودگی اور سرگرم ہونے کے بعد تحصیل مٹا کے مختلف پہاڑی علاقوں میں فرنٹیئر کور کے دستے تعینات کر کے تلاشی مہم شروع ہونے کے باوجود لوگوں میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے، جبکہ حکومتی عہدیدار اسے معمولی واقعہ قرار دے کر میڈیا میں اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ افغانستان کے لیے عالمی ادارے خوراک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں موسم سرما شروع ہونے سے پہلے کافی خوراک اکٹھی کرنے کے لیے ہنگامی امداد کی ضرورت ہے، جو گزشتہ سال سے 6 گنا زیادہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری توجہ دور دراز علاقوں میں خوراک پہنچانے پر مرکوز ہے، اور اس سال ادارے نے افغانستان بھر میں 21 ملین ضرورت مندوں کی معاونت کی ہے، تاہم لاکھوں لوگ اب بھی ہر رات بھوکے سوتے ہیں۔ ادارے نے ٹویٹر پر کہا کہ ہمیں موسم سرما میں 18 ملین لوگوں کو خوراک اور مدد جاری رکھنے کے لیے 960 ملین امریکی ڈالرز کی ضرورت ہے۔ میانمار میں فوج کے زیر اقتدار ایک عدالت نے پیر کو معزول رہنما آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے 4 مقدمات میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے 6 سال قید کی سزا سنائی۔ مقدمات میں شامل الزامات میں سرکاری ملکیتی زمینوں کو رعایتی شرح پر لیز پر دینا اور گھر بنانے کے لیے خیراتی فنڈز کا غلط استعمال بھی شامل ہے۔ سوچی نے ان تمام الزامات کی تردید کی جو فوج کی جانب سے ان کی حکومت کو بے دخل کرنے اور فروری 2021 میں انہیں حراست میں لینے کے بعد ان پر عائد کیے گئے تھے۔ ان کے وکلاء سے تازہ ترین سزا کے خلاف اپیل کی توقع ہے۔ سوچی کو پہلے مقدمات میں 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ میانمار کے دارالحکومت کی جیل میں قید تنہائی میں ہیں۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوگل نے مشہور مصنف سلمان رشدی پر حملے کی اتوار کے روز مذمت کی۔ مصنف کو سٹیج پر چھڑا کھونپے جانے سے شدید زخمی ہونے کے 2 دن بعد ان کے ایجنٹ نے تصدیق کی کہ رشدی صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہفتے کے روز فیئر ویو نیو جرسی کے 24 سالہ ہادی مطار نے قتل کی کوشش کی اور حملے کے ان الزامات میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی، جسے ایک پروسیکیوٹر نے ہدف بنا کر بلا اشتعال پہلے سے پلان کیا گیا حملہ قرار دیا تھا۔ گورنر کیتھی نے کہا کہ وہ جو غیر ملکی رہنماؤں یہاں تک کہ ملکی رہنماؤں کی اپیلوں کی وجہ سے تشدد پر آمادہ ہوتے ہیں انہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست نیو یارک ہمیشہ آزادی اظہار اور آزادی تقریر کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوگی، اور ہم سلمان رشدی پر بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی حکومت کے ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تہران مصنف سلمان رشدی پر حملے میں ملوث تھا۔ یہ حملے کے بارے میں ملک کا پہلا عوامی تبصرہ تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز صحافیوں کو ایک بریفنگ کے دوران یہ بیان دیا۔ ان کے مطابق ایران نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی الزام یا الزامات کا حقدار ہے سوائے رشدی اور ان کے حامیوں کے۔ یوکرین کی فورسز نے خبر دی ہے کہ اگرچہ ڈونیٹسک کے مشرقی علاقے کے متعدد قصبوں پر روس کی جانب سے شدید گولہ باری اور پیش قدمی کی کوششیں ہوئی ہیں، تاہم انہوں نے بہت سے حملے پسپا کر دیے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انتباہ کیا ہے کہ روسی فوج نے یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور اسٹیشن کو نشانہ بنایا یا فائرنگ کے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا تو وہ یوکرینی فورسز کا خصوصی ہدف بن جائیں گے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے یہ بھی کہا کہ یورپ میں روسی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی پابندیوں پر گفتگو دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس میں نئی ریاستیں اور نئے سیاستدان شامل ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آخرکار مناسب فیصلے ہونے چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، روسی علاقے میں یا بیرون ملک، آپ کی آواز کو یوکرین کی حمایت اور اس جنگ کے خلاف بلند ہونا چاہیے۔ پیر کے روز شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے خبر دی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک کے لیڈر کم یونگ ان کو بتایا ہے کہ دونوں ملک مشترکہ کوششوں سے جامع اور تعمیری 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دیں گے۔ رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے خبر رساں ادارے KCNA نے کہا ہے کہ کوریا کے یوم آزادی پر کنگ یونگ کو ایک خط میں پیوٹن نے کہا کہ
قریب تر تعلقات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوں گے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے فوج کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اتوار کو اسرائیلی حملوں میں شام کے 3 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایئر ڈیفنس فورسز نے کچھ میزائلوں کو مار گرایا، لیکن کچھ نقصان بھی ہوا۔ اسرائیلی فوج نے شام میں کسی ممکنہ حملے کی رپورٹس پر کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا۔ عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل نے اتوار کے روز کہا کہ اس کے پاس ملک کی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اختیار نہیں۔ 2 روز قبل ایک باصر شیعہ عالم نے ادارے کو پارلیمان کی تحلیل کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا تاکہ نئے انتخابات منعقد کیے جا سکیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ ملک کے سیاسی گروپس کو اپنی دشمنیوں اور سیاسی مسابقت میں عدلیہ کو شامل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل کام قانونی امور سے نمٹنا ہے اور وہ مقننہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر تھیں بہجہ جیلانی۔ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جا کر اپنے مختلف جو پروگرامس ہیں ان پہ اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے ایک پوڈ کاسٹ کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے کل اور آج، اس پر بھی آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے کیونکہ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فی الحال مجھے فائزہ بخاری کو اس لائیو نیوز بلیٹن سے اجازت دیجیے۔